آج کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس کی اکثریت شدید مذہبی بحران سے دوچار ہے۔ ایک سوال ان کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے، کیا آج بھی کسی انسان کو مذہب کی ضرورت ہے؟ اور یہ سوال اس وجہ سے آتا ہے کہ آج کے دور کے اندر سائنس نے حیات انسانی کے دھارے کا رخ موڑ ڈالا ہے، اور زندگی میں سوائے سائنسی حقائق کے کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ اگر مذہب انسان کی فطری ضرورت ہے تو پھر آج اس کی جگہ معاشرے میں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اور جب لوگوں کو یہ بتایا جائے، خصوصاً اسلام کے متعلق، کہ بھئی اسلام محض ایک عقیدہ نہیں ہے اور یہ صرف روحانی پاکیزگی یا چند اخلاقی اصولوں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ہمغیر مربوط وحدت رکھتا ہے۔ اسلام کا ایک بڑا عادلانہ شفاف نظام ہے، ایک متوازن معاشرتی نظام ہے، اور بین الاقوامی قوانین، سیاسی قوانین، مخصوص فلسفہ حیات ہے، بلکہ ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے قبر میں اترنے تک انسان ہر قدم پر بھرپور رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ اور اسلام کسی مردہ مذہب کا نام نہیں، بلکہ ایک زندہ، توانا اور چلتا پھرتا نظام حیات کا نام ہے۔ اچھا، جب یہ باتیں ہم اپنے دوستوں کو، خصوصاً ان لوگوں سے جو کہ مغرب سے بہت زیادہ مرعوب ہیں، تو وہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں یار کیسی باتیں کر رہے ہو، اسلام کی باتیں کرتے ہو جو غلامی کی اجازت دیتا ہے، جاگیرداری اور سرمایہ داری کو جائز قرار دیتا ہے، عورت کو مرد کے نصف سمجھتا ہے، اس کو گھر کی چار دیواری کے اندر قید رکھتا ہے، سنگساری، ہاتھوں کو کاٹنا، وحشیانہ سزائیں۔ وہ کہتے ہیں یار مذہب جو ہے ایک مخصوص دور کے اندر ہوتا تھا، اور اب ماڈرن دور کے اندر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ابھی عزیز دوستوں، اس کا جواب دینے سے قبل اور آگے بڑھنے سے قبل ہمیں ایک چیز پر نظر ڈالنی چاہیے، وہ یہ کہ ان شکوک و شبہات کا حقیقی منبع اور ماخذ کیا ہے، وہ سورس کیا ہے جہاں سے یہ اشکالات یا یہ ایشوز اٹھ رہے ہیں۔ آیا یہ ہمارے بھائیوں نے خود آزادانہ سوچ و بچار کیا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یا یہ دوسروں کی اندھی تقلید کی پیداوار ہیں؟ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی روشن خیال اور لبرل کہتے ہیں، انہوں نے اس پر خود تحقیق نہیں کی، بلکہ وہ مغرب کی تحقیق سے متاثر ہیں اور اسی پر جو ہے کلمہ پڑھ کر اسلام کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ دیکھیں، جب صلیبی جنگیں ختم ہوئیں تو مغرب نے یہ سوچا کہ اسلام کو مسلمانوں کے اندر سے کس طرح نکالا جائے۔ اب مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ اور منحرف کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ نکالا، وہ یہ کہ شاعر اسلامی کو تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنایا جائے اور لوگوں کے سامنے اسلام کی تاریک سے تاریک تر تصویر پیش کی جائے، تاکہ مختلف ملکوں پر ان کی سامراجی گرفت مضبوط رہے اور وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائیں۔ بدقسمتی سے
اس نظام نے جو ہمارے نوجوانوں کو سکھایا تو صرف یہ سکھایا کہ دنیا میں صالح ترین نظام حیات صرف یورپ کا ہے۔ بہترین نظام معیشت یورپی مفکرین کی فکری کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور دور جدید کے لیے موزوں ترین دستوری نظام حکومت وہ ہے جو اہل یورپ نے صدیوں کے تجربات کے بعد وضع کیا ہے۔ اور انہوں نے طلباء کو یہ بات بھی ذہن نشین کرائی کہ انسان کے بنیادی حقوق سب سے پہلے انقلاب فرانس نے دلوائے۔ جمہوریت اور جمہوری زندگی کی موجودہ ہر دل عزیزی اور فروغ تمام تر اہل انگلستان کے جمہوری کارناموں کا ثمرہ ہے، اور تہذیب و تمدن کی حقیقی بنیادیں رومن تہذیب و سلطنت کا عطیہ ہیں۔ غرض انہوں نے یورپ کو اس طرح پیش کیا کہ وہ ایک عظیم قوت نظر آتی ہے، اور اس کے مقابلے میں مشرق خصوصاً اسلام ایک ناٹے قد کا کوئی بونا ہے جس کی دیو قامت یورپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب ہمارے نوجوانوں نے ان کے یہ استدلال پڑھے اور ان کے دلائل سنے تو ان کی، چونکہ ہمارے دوستوں کی معلومات ناقص تھی اور ان کی ساری معلومات ان کے مغربی اساتذہ کی طرف سے تھی، تو چنانچہ وہ بھی اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرنے سکے، اور وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے دوستوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یورپ جس مذہب کے خلاف بغاوت پر مجبور ہوا وہ اسلام نہیں تھا، بلکہ اس سے بالکل مختلف نوعیت کا مذہب تھا۔ ہمارے دوست بھول جاتے ہیں کہ جن حالات و واقعات نے اہل یورپ کو اپنے مذہب سے بیزار اور برگشتہ کیا وہ صرف اور صرف یورپ تک ہی محدود تھے۔ دنیا کے کسی اور خطے میں اس کی مثال نہیں ملتی، کم از کم اسلامی تاریخ تو اس طرح کے حالات و واقعات سے قطعاً ناآشنا ہے۔ اب ہمارے دوست بغیر سوچے سمجھے اور ان کے نزدیک اسلام محض اس لیے متروک اور چھوڑ دینے کے قابل ہے کیونکہ اہل یورپ مذہب سے بیزار ہیں اور وہ اپنے مذہب کو دیس نکالا کر چکے ہیں۔ اب عزیز دوستو، مسئلہ یہ تھا کہ یورپ میں مذہب اور سائنس کی چپکلش جو ہوئی وہ اہل کلیسا کی صاف حماقت تھی۔ اب اہل کلیسا نے کیا کیا؟ انہوں نے چند تصورات جو یونان سے ماخوذ تھے اس کو مذہب کا حصہ بنا لیا، اور اتنا سخت حصہ بنایا کہ اگر کوئی شخص اس سے انکار کرتا یا سر منہ سرتابی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے سخت ترین سزائیں دیتے، اسے جلا دیتے، اس کا مال و اسباب چھین لیتے، اور بڑے بڑے ٹیکس انہوں نے لوگوں کے اوپر لگائے ہوئے تھے۔ کلیسا لوگوں سے پیسے بھی اینٹھتا تھا اور بے تکے غیر منطقی نظریات کو انہوں نے اصل عقائد کی جگہ دے دی۔ اب جب سائنسدانوں نے ان کا رد دیا تو کلیسا نے سخت رد عمل دیا، ان کو قتل تک کروایا۔ تو جب یہ حال اس وقت کے آزاد مفکرین نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مذہب اب ہمارے قابل نہیں ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مذہب کو جلد از جلد ختم کر دیں، اور تاکہ آئندہ یہ وحشت اور بربریت ہماری آنے والی نسلیں نہ دیکھ سکیں۔ لیکن جب یہی طریقہ کار ہمارے دوست اسلام پر لاتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کیا واقعی اسلام اور سائنس کے درمیان میں بھی جھگڑا ہے؟ کیا جس طرح اہل کلیسا نے
चंद सौ साल कबल साइंस के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया था, क्या इस्लाम का भी वही है? जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इस्लाम और साइंस के दरमियान कोई झगड़ा नहीं। मैं बिल्कुल शरह सदर के साथ और मुकम्मल यकीन, इस्तदलाल और तयक्कुन के साथ कह रहा हूँ कि इस्लाम और साइंस के दरमियान कोई झगड़ा नहीं, बल्कि आज तक कोई ऐसी साइंसी हकीकत सामने नहीं आई है जिसने नज़रिए इस्लाम को झुठलाया हो। और पूरे तारीख़ इस्लाम में, जो कि कई सदियों तक आज तक मौजूद है, किसी भी साइंसदान को इस बिना पर परसिक्यूशन का निशाना, तशद्दुद का निशाना या कत्ल नहीं किया गया कि उसने कोई साइंसी अकीदा या साइंसी नज़रिया अपनाया हो या पेश किया हो। आप इस्लामी तारीख पढ़ें, उसमें बड़े बड़े माहिर तिब, माहिर फल्कियात, रियाजियात, तबीयत और कीमिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट गुजरे हैं। आपने पढ़ा है कि हमारे बड़े बड़े साइंसदानों को ज़माने कदीम से जदीद तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा है। एवेसिना हो गए, एवेरोस हो गए, बड़े बड़े फ़लसफ़ी। तो मुसलमानों ने कभी उनको हरीफ नहीं समझा। यह एक एतराज़ हमारे दोस्त कर सकते हैं, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से होगा कि वो आज के ज़माने के एक बहुत बड़े फिजिस्ट थे जिनको नोबेल इनाम भी मिला, और पाकिस्तान के अंदर उनकी बड़ी मुखालफत की गई। अजीज़ दोस्तों, मुखालफत ज़रूर थी, ये तो बिल्कुल आंखें बंद करने वाली बात होगी कि हम कहें कि उनको मुखालफत नहीं थी, लेकिन ये मुखालफत साइंसी बुनियाद पर नहीं थी। मैं दावे से कहता हूँ, आप किसी भी दारुल इफ्ता ने, किसी भी दारुल उलूम ने, पाकिस्तान की किसी भी मुफ्ती ने उनके किसी साइंसी अकीदे पर गिरफ्त नहीं की, बल्कि उनके साथ अगर कोई तनाज़ा था, कोई झगड़ा था, तो वो उस बिना पर था कि वो उनके मजहबी अकायद की बिना पर था। चूँकि वो कादियानी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और मुसलमान मुत्तफ़िक़ा तौर पर ख़त्म नबूवत से इनकार करने वालों को इस्लाम से खारिज समझते हैं, तो ये जो मुखालफत आई थी वो इस बिना पर थी। इस बिना पर कभी भी मुखालफत नहीं की गई कि उन्होंने कोई साइंसी नज़रिया पेश किया हो और मुसलमानों ने रद्द अमल दिया हो। बल्कि मैं आपको एक और मज़े वाली बात बताऊं कि इस्लाम और साइंस के हवाले से कि डॉक्टर अब्दुल सलाम बहुत बड़े तबीयतदान थे और वो मजहबी एतबार से भी कट्टर इंसान थे। तो वो कहते थे कि मुझे फिज़िक्स समझने में मजहब से मदद मिलती है। अब आप देखें कि एक बहुत बड़ा साइंसदान कि जो अपने ज़माने का नोबेल जीतने वाला है, वो कह रहा है कि मुझे फिज़िक्स के अंदर और साइंस के अंदर मजहब से मदद मिलती है। तो ये अपने जहन में रखें। हमारे कुछ दोस्त परेशान होते हैं कि भाई डॉक्टर अब्दुल सलाम की मुखालफत की गई थी, तो वो मुखालफत सिर्फ जो है उनके अकायद की बिना पर थी, साइंस की बिना पर कभी भी नहीं की गई। अच्छा, अब चूंकि लोगों ने साइंस और इस्लाम को मुखालफत, एक उनके पास हरबा आ गया है और वो इसी हरबे की बिना पर कोशिश करते हैं कि इस्लाम को साइंस के मद्दे मुकाबिल खड़ा किया जाए, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि साइंस का एक अलग डोमेन है, एक उसकी अलग राह है, मज़हब की एक अलग राह है, और दोनों अपने हिसाब से, अपने तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज हमारी ये मज़हब और साइंस के हवाले से
اور جدید ذہن کے حوالے سے جو اشکالات ہوتے ہیں، یہ ہماری پہلی نشست تھی۔ ہم مزید جو ہے پوڈ کاسٹ اور ویڈیوز بنائیں گے جس میں ہم تفصیل کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ مذہب موجودہ زمانے میں کس طرح ایک زندہ حقیقت رکھتا ہے، مذہب کی ضرورت کیوں ہے، اور انسان مذہب کے بغیر کتنا ناتمام اور ناقص ہے، اور مذہب کے بغیر وہ کتنی بڑی جو ہے پریشانیاں، پرابلمز اور ایشوز کے اندر جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی جو ہے ویڈیو اس میں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور مزید اس جو ہے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔